شبیر برکاتی اور مفتی شہریار صاحب کے درمیان جو ہوا پچھلے دنوں کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک گرم بحث چل رہی ہے. کوئی ان کی مخالفت، کوئی ان کی موافقت، ایک الگ الگ اپنا پرسپیکٹیو ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی رائے، اپنی فکر، سب اپنی فکر پیش کر رہے ہیں. تو میرا کہنا ہے کہ شبیر برکاتی صاحب اور مفتی شہریار صاحب قبلہ، تو مفتی صاحب نے جذبات میں آ کے جو بول دیا، اب دیکھیے اس جلسے میں ایک عوام ان پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی عوام میں سے کھڑا ہو کر کے ان پر اعتراض کر رہا ہے. تو یہ ہمارے جلسوں کا ماحول ہوتا جا رہا ہے. آپ کو کیسے اصلاح کرنی چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی، آدمی جذبات میں کبھی کچھ بول دیتا ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کل ہمارے جلسوں میں جو نعت خوانی کا ماحول ہے وہ ہمارے اسلاف میں بالکل نہیں تھا. ایک پیشہ وارانہ نعت اور ایک پروفیشن بن چکا ہے، اور جب سے یہ چینج کی مشین آئی ہے کی، اس نے محنتی اور مخلص نعت خوانوں کو بالکل زیر کر دیا ہے، اور بے ڈھنگے، بے عمل، اور بس جس کے ہاتھ میں مشین آ گئی آج وہ نعت خواں ہے. یہ اس کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہوں گے. خیر، جلسے جلوس سے میرا اپنا تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں جاتا ہوں، میں گناہ گار ہوں اور کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. اچھا، جلسوں کا ایک ماحول یہ بھی ہے کہ شاعر ناظم کی چاپلوسی کرتا ہے، ناظم شاعر کی چاپلوسی کرتا ہے، تاکہ آگے پروگرام میں جو ہے وہ چیزیں ملتی رہیں، ایک اپنا جو بزنس ہے چلتا رہے. اور اکثر شاعروں کو آپ دیکھیں گے، نعت خوانوں کو، جو اپنے آپ کو بس کہتے ہیں نعت خوانی عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو نماز وغیرہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ ماشاء اللہ اکثر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اور وہ تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، بس ایک کمانے دھمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. اور ایک بات یہ کہ جلسوں کا مقصد تھا تقریر، واعظ و تقریر، نصیحت، اور علماء کرام آئیں اور کچھ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان کی اصلاح فرمائیں، اور اس میں ایک چاشنی کے طور پر لوگوں کو لطف اندوز کرنے کے لیے بیچ میں نعت خوانی کا ایک سلسلہ ہمارے اسلاف کے جلسوں میں تھا. لیکن پچھلے 10-12 سالوں سے یہ چیز بالکل بدلتی جا رہی ہے. اصل کی جگہ فرع نے، فرع کی جگہ اصل نے لے لی. مقصد تھا علماء کرام کی تقاریر، اور بیچ میں نعت خوانوں کو موقع دے دیا جائے. اب زیادہ فوکس رہتا ہے کون نعت خواں آ رہا ہے، کتنا بڑا اس کا نام ہے، اور پھر اس کے لیے لوگوں کی ہوڑ لگی رہتی ہے. کفیل انور صاحب دفاع میں کھڑے ہو گئے. آپ کو مفتی صاحب کے دفاع میں شاید کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ بزنس ہے اس پہ نقصان پڑے گا، تو یہ مجبوری تھی ان کی. کیوں ان کو اتنا دوست دیا جا رہا ہے؟ ان کی مجبوری ہے. اچھا، کہا جاتا ہے کہ وہ جب ایکو کی مشین چلتی ہے، عشق میں سب جھومتے ہیں. اشعار تو شاید سمجھ میں نہ آئے، عشق میں جھومنا تو دور کی بات، وہ دھن پہ جھومتے ہیں ہوں گے، یا پھر وہ ایک بیٹ جو بنتی ہے جو تھوڑا مماثلت رکھتی ہے دیگر جو ہے چیزوں سے، تو اس پر آدمی جھوم جاتا ہے. تو کہتے ہیں دیکھو یہ عبادت ہو رہی نعت خوانی، اور پھر ترنت نسبت دے دی جاتی ہے حضرت حسان بھی تو یہ نعت پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نوازتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ اپنا طرز عمل دیکھیں کہ آپ نعت خوانی کر رہے ہیں، کس کو کیا پیغام. ہمارے بزرگان دین کا تو عالم یہ تھا کہ نعت خوانی بھی وہ کرتے تھے تو لوگوں کو نصیحت حاصل ہوتی تھی، لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، لوگوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوتا تھا. ہاں پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ دھمک، جھومنے لگے نا. عوام تو اسی چیز کی شوقین ہوتی ہے، آپ ان کو جدھر لے کر کے جائیں. تو بہرحال اب یہ سلسلہ ٹوٹنا چاہیے. ہماری محفلیں، ہمارے جلسوں کا جو اصل مقصد تھا اس کو پھر سے ریوائیو کرنا ہوگا، اور ان کا جو مقام ہے ان کا وہ مقام دکھانا ہوگا. آج ایک اس فیلڈ میں ایک مافیا والا ایک رول ادا ہونے لگا ہے. اور ایک صاحب ہیں، وہ انٹرویو والا ان کا چینل ہے، دیکھا کہ شاعروں، نعت خوانوں کے انٹرویو لیے جا رہے. اللہ، اوہو، کیا کتنی بڑی بڑی شخصیات، ان کی زندگی سے کیا کیا جد و جہد، کیا کیا انہوں نے کام کیا دین کا. اوہو، تو یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کو توڑنا ہوگا. ایک اور اہم بات، ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھا طبقہ، باشعور طبقہ، اور وہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم نے دراز کر لیا اس پروگرام کو، اتنا لمبا کھینچ لیتے ہیں. عشاء کے بعد 2-3 گھنٹے بعد تو محفل شروع ہوتی ہے، پھر ادھر محلے والے کے پڑھنے کے بعد پھر 10 بجے تک کہیں پروگرام شروع ہوگا، اس کے بعد پھر نعت خوانی اور یہ نظامت کا تو 2 گھنٹے تو ناظم صاحب لے لیتے ہیں، اور آخر میں کہیں 3-4 بجے تک پروگرام چلتا ہے، پھر سارے جا کے سو جاتے ہیں فجر گول. تو کیا مقصد حاصل ہوا جلسے کا، پروگرام کا، جب نماز ہی چھوٹ گئی. اب اصول یہ بنا لینا چاہیے کہ عشاء بعد ترنت آدھے گھنٹے بعد پروگرام شروع ہوگا، سب کو بتا دیا جائے کہ 12 بجے سے پہلے پہلے تقریر اور جلسہ ختم ہو جائے گا. نہ لمبا بہت سلام پڑھا جائے، نہ لمبی دعائیں. اصل پیغام، اصل چیز وہ واعظ و نصیحت ہے، اصلاح ہے، اصلاح عقائد، اصلاح اعمال. اور اس اصلاح اعمال، اصلاح عقائد کے نام پر کچھ نہیں رہ جاتا. وہ دھن میں اتنا، وہ ہمارے شعراء، ہمارے نعت خواں اتنا جھماتے ہیں ان کو، پھر بیچارے تھک جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ سوتے رہتے ہیں، مقرر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اب تو ان کا رول اور ان کی دادا گیری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ بعض خطبہ بھی چاپلوسی پہ آ گئے ہیں کہ شاعروں کی چاپلوسی میں لگے رہو، پروگرام ملیں گے. جلسے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے لوگوں سے کہ وہاں مفتیان کرام آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، اور ان کی تقاریر ہوگی اور ان کے بیانات ہوں گے. اس میں فوکس رکھا جائے علماء کرام پہ، ان کو زیادہ وقت دیا جائے. بیچ بیچ میں
لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے مزاج کو تھوڑا تر و تازگی دینے کے لیے شعراء کا انتخاب کیا جائے، اور ناظم کو جب جلسے میں ماحول بنا ہوا یوں لمبی لمبی نظامت اتنی اتنی اشعار اتنا امپریس کر دو کہ بس اگلے ہی بار میں جو ہے 4 10 12 پروگرام مل جائیں فلاں ناظم صاحب. تو یہ سب روایتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. مفتی شہریار صاحب نے جذبات میں آ کے جو کہا ان کو اصلاح کرنی چاہیے. اگلے جلسوں میں بھی اگر کہیں ایسا ہو بالکل اپنا اسٹینڈ لیں. نہیں اگر کھڑے ہوں گے تو یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی، کیسے ٹوٹیں گی. بلکہ یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر ایسے شعراء کو بلایا جائے صاف صاف مقرر کہہ دے پھر مجھے معذرت، تھوڑا سا نقصان تو ہوگا لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت ٹوٹے گی، معذرت کر لیں.